السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لی اللہ تعالیٰ نے، والدن اولاد، رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، کل اللہ سب کا سب، لہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے اللہ کی اولاد ٹھہرائی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا کہ یہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ کو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان سب کا رد کر دیا۔ سبحانہ، بلکہ اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا پھر اس کی بیوی ہو۔ بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کی مخلوق ہے، اس کی فرما بردار ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ طاقتور ہے، اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ اللہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہیں تھا، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اسے یہ نہیں چاہیے تھا۔ اور اس کا جھٹلانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہوں، یعنی مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں پاک ہوں، میں اس بات سے بلند و بالا ہوں کہ میری کوئی اولاد ہو یا پھر میری کوئی بیوی ہو۔ کل اللہ قانتون، سب کچھ اسی کے لیے فرما بردار ہے، اس کے تابع ہے۔ بدیع السماواتی، پیدا کرنے والا سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واذا اور جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے یا فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی معاملے کا، کسی کام کا، فانما سوائے اس کے نہیں، یقول وہ کہہ دیتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماواتی، پیدا کرنے والے آسمانوں کو۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ اس نے زمین آسمان کو بغیر نمونے کے بنا دیا، اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کی محتاج ہیں، سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اولاد کی۔ وقال، اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں یعلمون جو نہیں علم رکھتے تھے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کہ کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او یا تأتینا یا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی جیسی بات، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق بینا ہم واضح کر چکے ہیں، آیاتی نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے۔ کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی مشرکین عرب مراد ہیں، جنہوں نے یہود کی طرح مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی ہمیں نشانی دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ اور نشانی بھی یہ پھر اپنی مرضی کی مانگتے تھے، حالانکہ زمین و آسمان ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدیع السماوات والارض، کہ نئے سرے سے پیدا کیا، بغیر نمونے کے زمین آسمان کو اس نے بنایا، تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ ہے کوئی ذات جو یہ بنانے والی ہے۔ اور یہ پھر پرندے
اڑتے ہوئے پرندے بھی ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، رینگتے سانپ بھی ایک نشانی ہے، پھل پھول بھی ایک نشانی ہے، لیکن مشرکین آپ سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا؟ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہمارے لیے مکہ میں چشمے جاری کر دیں، کیونکہ مکہ کی جو زمین ہے وہ پتھریلی ہے، وہاں چشمے نہیں ہوتے سوائے زمزم کے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے زمزم کے علاوہ کوئی اور چشمہ نکالو اور مکہ میں نہریں جاری کر دے، یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیے جائے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ تو یہ تھے ان کے مطالبات، ان کی نشانیاں جو یہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین نے بھی مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، سونے کا بنا دے، اگر وہ سونے کا بن گیا تو ہم تیری پیروی کریں گے، تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو صبح کو صفا پہاڑ ان کے لیے سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا، کوئی ایمان نہ لایا یعنی کفر کیا، تو پھر میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پہاڑ سونے کا رہنے دو، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ جائیں، یہ توبہ کر لیں۔ اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، کیا مطلب؟ یعنی مشرکین عرب کہ ان کے دل کفر و عناد میں، انکار و سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے ہیں، ان سے ملتے جلتے ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پچھلے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، جیسے انہوں نے نشانیاں مانگی انہوں نے بھی نشانیاں مانگی، جیسے قوم سمود نے اونٹنی مانگی، یعنی ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانیاں مانگی، تو یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے لوگوں نے بھی کی تھی ہے۔ قد تحقیق بینا، ہم واضح کر چکے ہیں، آیات نشانی لقوم، ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، یعنی نشانیوں سے اسی قوم کو فائدہ ہوتا ہے جو یقین بھی رکھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، ولا، اور نہیں، تسالو، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، جو لوگ ہیں نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، اور وہ لوگ جو کہ گناہ گار ہیں، جو کہ برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، گناہوں سے نہیں ہٹتے، تو ان کو ڈرا دیا جائے، کس چیز سے؟ جہنم سے۔ خوشخبری دینے والے جنت کی، اور ڈرانے والے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے۔ ولا، اور نہیں، تسألون اصحاب الجحیم، یعنی آپ سے جہنم کے بارے میں، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں، یعنی آپ کا جو مقصد ہے وہ صرف تبلیغ کرنا ہے، دعوت کرنا ہے، دوسروں تک اللہ کا احکام، اللہ کے پیغام پہنچا دینا ہے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سے سوال یہ نہیں کیا جائے گا، آپ کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ زبردستی کسی کو یعنی مسلمان کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یعنی نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے، اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو اپنے لیے کیے ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ ولن، اور ہرگز نہیں، ترضا، راضی ہوں گے ان کا آپ سے، یہود، ولا، اور نہیں، نصارہ، عیسائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے طریقے کی، ان کے ملت کی۔ کل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، والا، ان اتبعت، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد، جاءک، کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، مالک، تو نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ سے، میوں ولیشیوں، کوئی دوست، ولا، اور نہ نصیر، کوئی مددگار، پھر کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، تو فرمایا کہ ہرگز یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کون راضی نہیں ہوں گے؟ یہود اور نصارہ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں، دین ان تک پہنچائیں، لیکن یہ دو گروہ جو ہیں یہود و نصارہ، جب تک آپ ان کے طریقے، ان کے دین، ان کی خواہشات اور ان کے طرز عمل پر نہیں چلیں گے، یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یہ خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں، یہ آپ سے کسی طرح راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دے قل ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے هو الہدی، وہی ہدایت ہے، یعنی دین اسلام، جو اب اسلام کی صورت میں یہی ہدایت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یہی ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی یہاں پر خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا ہم سب کو جا رہا ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی، تو فرمایا تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے حوالے کر دے گا۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الہدی، ایک ہوتی ہے ہدا یعنی ہدایت، اور ایک ہے ہوا یعنی خواہشات۔ ہدا وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے علم کی شکل میں، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسرا ہے ہدا، اور دوسری ہے ہوا یعنی خواہشات، جو انسان کی من گھڑت چیزیں جو اس کی خواہشات ہیں اسے کہتے ہیں ہوا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، پھر ہم اس کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کے پریشر میں آ گئے ان کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے، اور پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو لوگوں کی خواہشات پر چلنا دین نہیں ہوتا۔ دین کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہدایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان کے پاس علم نافع نہ ہو۔ علم نافع سے مراد یعنی قرآن و حدیث کا علم نہ ہو۔ تو یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، اس کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اکثر انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی ہدایت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ بخیلی یعنی بخل، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے گی، اور دوسری بات خواہش جس کی پیروی کی جائے گی، اور تیسرا فرمایا گمراہ امام، یعنی یہ لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ الذین، وہ لوگ آتیناہم کہ ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوت ہی جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر اور جو انکار کرتے ہیں، بھی اس کا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم کہ ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب، تو وہ لوگ سے کون مراد ہے؟ اس سے ہم بھی ہیں کیونکہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ کو بھی کتاب دی گئی ہے۔ یتلونہ کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ یتلو کے 2 معنی ہیں، ایک ہے پیچھے جانا یعنی پیروی کرنا، دوسرا ہے تلاوت کرنا یعنی پڑھنا، جس طرح پڑھنے کا حق ہے یعنی سمجھ کر پڑھنا۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ حق کا تلاوت ہی جس طرح کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور پھر یہ کہ کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے، رد و بدل نہیں کرتے، تبدیلیاں نہیں کرتے، اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں،
یعنی اس میں سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں، جیسا ہے ویسے ہی بتا دیتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کرواتے ہیں، اور اس کی ایک ایک بات کی اتباع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بعض بات کو مان لیا اور بعض کا انکار کر دیا، نہیں، حق کا تلاوت ہی، تو یہ سب معنی اس کے لیے جاتے ہیں، تو اس کا حق ادا وہی کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، جو کہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن کا سب سے بڑا مقصد، قرآن کا سب سے اہم مطالبہ تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اسی سے ہی سینے کھلتے ہیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں، اور یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن کی خوبصورت آواز میں تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف لے کر گزرا، یعنی سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو سب سے بہتر جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، یعنی خوبصورت آواز میں پڑھو، خوبصورت کر کے قرآن پاک کو پڑھا جائے، تجوید کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں۔ میں نے کہا کہ جو تو نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں نے بھی تجھ سے پہلے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ آسمان میں وہ تیرے لیے باعث رزق ہے اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکرہ ہے۔ آگے فرمایا وَمَن یکفر، اور جو انکار کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، جو انکار کرتے ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جو نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا، انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو ایسے لوگ ہی ہیں ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے، یعنی جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے والے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اور ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔